امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ پیر کو خبردار کیا کہ ایران اس مرحلے کے انتہائی قریب ہے جب اسے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم کی افزودگی میں صرف چند ہی ہفتے لگیں گے۔ Simply put, for all of the malicious activities that Iran is engaged in. اگر ایران کی خطے میں یا خطے سے باہر بددیانتی پر مبنی سرگرمیاں دیکھی جائیں تو ایسا ایران جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں یا انہیں فوری طور پر بنانے کی صلاحیت موجود ہے تو پھر ایران ان سرگرمیوں سے متعلق سزا سے بچنا چاہے گا۔ امریکہ اور 5 دوسری عالمی طاقتوں کے ایران کے ساتھ طے پانے والے JCPOA معاہدے کی روح سے ایران نے اپنے اوپر لگی پابندیوں میں نرمی کے بدلے میں اپنے جوہری پروگرام کی سرگرمیاں محدود رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم سن 2018 میں صدر ٹرمپ کی جانب سے معاہدے سے علیحدگی اور ایران پر پھر سے پابندیاں لگائے جانے کے بعد ایران نے بھی اپنی جوہری سرگرمیاں بحال کر دی تھیں۔ Of all the recent decisions made in American foreign policy over the last 5 or 10 years. اس معاہدے سے نکل جانا امریکی خارجہ پالیسی کے گزشتہ 5 یا 10 سالوں میں کیے گئے فیصلوں میں سب سے بدترین فیصلہ تھا۔ صدر بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد سے امریکہ اور ایران 2015 کے ایران جوہری معاہدے میں واپس لوٹنے کی غرض سے گزشتہ سال سے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات کر رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ میں پائے جانے والے خدشات کے برعکس سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار کامران بخاری اور ایران امور کے ماہر ایلیکس وٹانگ کا سمجھتے ہیں کہ ایران کا اس وقت بڑا مقصد جوہری ہتھیار کا حصول نہیں۔ فی الوقت ایران نیوکلیئر ویپنز نہیں پرسو کر رہا اتنی تیزی سے جتنی تیزی سے وہ اس ایشو کو بروئے کار لا کر تو اپنے اوپر سے سینکشنز ہٹوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حال ہی میں روسی دارالحکومت میں ایرانی صدر اور ان کے روسی ہم منصب کی ملاقات کو مغرب میں بہت غور سے دیکھا گیا۔ It really seems to believe that Russia and China are the emerging new powers. ایران کے خیال میں روس اور چین عالمی منظرنامے پر ابھرتی ہوئی نئی طاقتیں ہیں جو ایران کی مدد کر سکتی ہیں اور اسے امریکہ کے خلاف تحفظ فراہم کر سکتی ہیں، اور اگر روس اور چین اس قسم کا تحفظ فراہم کر سکتے ہیں تو ایران وہ کام جاری رکھنا چاہتا ہے جو وہ خطے میں کر رہا ہے، جیسے کہ حالیہ برسوں میں شام اور عراق جیسے علاقوں میں حاصل کی جانے والی کامیابیوں کو مستحکم بنانا۔ تاہم ایران کے لیے علاقے میں اپنی پرانی پالیسیز کو جاری رکھنا آسان نہیں رہا۔ اب ایران ایک ایسے نہج پہ ہے گزشتہ کئی سالوں سے کہ جہاں وہ جو سینکشنز ریجیم ہے اس کی وجہ سے اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ میکس آؤٹ ہو چکی ہیں۔ اب وہ اس طریقے سے جو ہے ڈومیسٹک پولیٹیکل اکانومی اور جارحانہ فارن پالیسی، جیسے کہ حوثی باغیوں کو کی امداد کرنا یمن کے اندر، عراق کا میں نے ذکر کیا، شام میں جو ہے صدر اسد کی حکومت کی پش پناہی، حزب اللہ کی پش پناہی، اس طرح کی جو دیگر جو فارن پالیسی جسے کہتے ہیں امپیریٹیوز ہیں ایران کے، وہ بیلنس نہیں ہو پا رہے ڈومیسٹک پولیٹیکل اکانومی میں کیونکہ سینکشنز بہت ہیں۔ ایران خطے میں اپنی پوزیشن کیسے مضبوط کرتا ہے، اس کا فیصلہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے ساتھ اس کے جاری مذاکرات کے نتیجے پر بھی ہوگا۔ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ، ہیوسٹن، ٹیکساس۔